بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بنا رہے ہیں ایک کپ سوجی کے ساتھ بہت ہی مزیدار بالکل نئی قسم کا میٹھا۔ یہ منفرد طریقے سے بننے والا میٹھا اتنا آسان اور مزیدار ہے کہ بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گا۔ اس میں آپ کو جلیبی گلاب جامن کا مزہ ملے گا۔ اس کے لیے آپ چولہے پر پین یا کوئی بھی باری تہہ والا برتن رکھیں۔ اس میں آپ 1 کپ سوجی شامل کریں۔ سوجی آپ بریک یا موٹی کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ پھر آپ اس سوجی کو 3-4 منٹ تک لو آنچ پر بھون لیں تاکہ سوجی کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس دوران خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں بھوننا، اس کا کلر چینج نہیں ہونے دینا۔ اس کو صرف اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے اور یہ ہلکی سی براؤن ہو جائے۔ دیکھیں جب سوجی اس طرح سے تیار ہو جائے تو آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے۔ پانی آپ نے جتنی سوجی ہے اس سے دگنا شامل کرنا ہے۔ 1 کپ سوجی کے لیے آپ 2 کپ پانی شامل کریں۔ پانی ڈالتے ہوئے آپ چمچ چلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر گلٹیاں نہ بنیں۔ اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں اور اس کی گلٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر نہ بننے دیں۔ اس دوران چولہا جو ہے وہ نارمل رکھیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ سوجی کے اندر پانی جذب ہو اور اس کو آپ اچھی طرح پکنے دیں یہاں تک کہ یہ گاڑھا ہو جائے۔ ادھر آپ خیال رہے کہ آپ نے اس کا مزہ جو ہے مکسچر جو ہے وہ بہترین تیار کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سوجی جب فرائی کرتے ہیں ریسپی سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس دوران آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو مکسچر ہے وہ آپ نے بہترین تیار کرنا ہے۔ جب اس طرح سے مکسچر تیار ہو جائے تو آپ اس کو دبا کر دیکھیں کہ اس کے اندر دراڑیں یا کریکس تو نہیں آ رہے۔ اس طرح سے اگر اس کے اندر دراڑیں آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مزید پکانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو گاڑھا ہونے تک اچھی طرح میش کریں اور اسے پکاتے رہیں۔ پھر آپ اس میں 1 چمچ گھی ڈال لیں۔ گھی اگر آپ دیسی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے ذائقے میں زیادہ فرق آئے گا، ذائقہ بہترین آئے گا۔ اگر دیسی نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں۔ گھی ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی نرم اور بہترین تیار ہوگی۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے گھی جو ہے مکس ہوتا جا رہا ہے تو سوجی جو ہے وہ بہترین اور نرم تیار ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کو میش کر کے دیکھیں کہ اب یہ بالکل اچھی طرح اور بہترین تیار ہو رہی ہے۔ اس کے اندر اگر دراڑیں نہ آئیں تو آپ چولہا بند کر کے اس کو باؤل یا کسی بھی برتن میں اتار لیں، اسے نکالیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے۔ اس کو آپ تھوڑا سا پھیلا کے رکھیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن خیال ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، صرف اتنا ٹھنڈا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ آسانی سے لگ سکے۔ آپ دیکھیں کہ 10 منٹ کے بعد 8-10 منٹ کے بعد سوجی جو ہے وہ نارمل حالت میں ہو چکی ہے، لیکن زیادہ ٹھنڈی نہ ہو۔ اگر زیادہ ٹھنڈی ہوگی تو بھی ریسپی خراب ہو جائے گی۔ جب آسانی سے اسے گوندھ سکیں، گرم نہ لگے تو آپ اس کو گوندھ لیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح گوندھ لیں۔ گوندھتے ہوئے آپ اس خیال رہے کہ اگر یہ چپکے تو آپ ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا گھی یا آئل لگا لیں، اس سے اس کو آپ اچھی طرح گوندیں۔ اب آپ اس کو اس طرح سے گوندیں کہ اس کے اندر دراڑ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس طرح سے اگر آپ سوجی کو بہترین تیار کریں گے تو سوجی جو ہے وہ فرائی کرتے ہوئے پھٹے گی نہیں، اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی۔ اس کو آپ روٹی والے آٹے کی طرح گوندھ لیں اور پھر آپ اس کے ریسپیز کی مختلف شیپ بنا لیں۔ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں۔ شیپ بنانے سے پہلے آپ ہاتھوں کے اوپر گھی یا آئل لگا لیں تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ بہترین تیار ہو۔ اب آپ اس کو دونوں ہاتھوں میں گھما کر تھوڑی سے اس طرح کی آپ اس کی تار کی شکل میں اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں۔ پہلے آپ اس کو دونوں ہاتھوں میں گھما کر اس کا باؤل تیار کر لیں اور پھر آپ اس کو
اس طرح سے تیار کریں کہ درمیان سے اس کا حصہ موٹا ہو اور سائڈوں سے پتلا ہو۔ آپ اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے گھمائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ پیس جو ہیں وہ تیار ہوتے جائیں گے۔ ہتھیلی پہ خود بخود ہی سائڈوں سے یہ پتلی ہوتی جائے گی اور درمیان سے موٹی رہے گی، کیونکہ ہتھیلی میں کے اندر تھوڑا سا گرا ہوتا ہے، اس لیے یہ آسانی سے تیار ہو جائے گی۔ اگر سائڈوں سے تھوڑا پتلا نہ ہو تو آپ انگلیوں کی مدد سے اس کو پتلا کر لیں۔ اس طرح سے آپ اس ریسپی کو تیار کریں۔ اس کو آپ نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا مناسب سائز کا آپ اس کو تیار کر لیں۔ دیکھیں اس طرح سے آپ اس شیپ کی ریسپی جو ہیں وہ بنا لیں۔ اس ریسپی کو آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ آسانی کے ساتھ جلیبی کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ جلیبی بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا امیزا لیں، اس کو آپ ہاتھوں میں گھما کر بول بنا لیں، لیکن اس کے گرد آپ گھی یا آئل کی گریس کر لیں۔ پھر آپ اس کو ہاتھ پہ رکھ کر ہتھیلی کی مدد سے دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے آپ اس کو گھماتے جائیں اور اس کو آپ لمبائی میں کی طرح بنا لیں۔ اس کو آپ رسی کی طرح کا بنا لیں اور اس طرح سے اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں اور اس کو جلیبی کی طرح بنا لیں۔ میں آپ کو ایک اور پیس تیار کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا امیزا لیں، اس کو آپ پہلے ہاتھوں میں دبا کر اس کی گریس جو ہے وہ تیار کریں، پھر آپ شیٹ پر یا بورڈ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی آپ رسی کی طرح گھمائیں، جو ایک سائز کی رسی تیار ہو، اندر سے موٹی یا پتلی نہ ہو۔ پھر آپ اس کو گھما کر گول سی جلیبی کی طرح بنا لیں اور آخری حصے کو اس کے اوپر رکھ کر فولڈ کر دیں۔ اس طرح سے آپ اس کے آسانی سے جلیبی کی طرح بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو جلیبی کی طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ پہلی جو میں نے آپ کو شکل دکھائی ہے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ گلاب جامن کی طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے آپ گول سے باؤل تیار کریں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا امیزا لیں اور اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں گھما کر گول سا باؤل بنا لیں۔ جو بھی آپ کو ریسپی پسند ہو آپ اس شکل کی اس کو بنا سکتے ہیں۔ ایک کپ سوجی کے ساتھ آپ مختلف قسم کی شیپ کی ریسپی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو 3 طرح کی ریسپیز جو ہیں اس کی شکل جو ہے وہ بنا کے دکھائی ہے۔ آپ کو جون سی بھی شیپ پسند ہو آپ اس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ ان کو بنانے کے بعد اب آپ اسے فرائی کریں۔ فرائی کرنے کے لیے آپ گھی یا آئل کو گرم کریں۔ جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر پہلے جو آپ نے ایک شیپ کی بنائی ہے اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں۔ گھی کے اندر ڈالنے کے بعد آپ اس کو حرکت نہیں دیں۔ خیال ہے کہ آپ نے اس کو ٹھنڈے گھی میں نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو گھی کو اچھی طرح گرم کر کے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو آپ 1-2 منٹ تک اسی طرح پکنے دیں۔ اس کے بعد آپ اسے آسانی کے ساتھ چمچ کے ساتھ حرکت دے سکتے ہیں یا آپ کڑاہی کو تھوڑا سا ہلا کر اس کو حرکت دیں۔ 1-2 منٹ کے بعد اس طرح حرکت دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب یہ سنیک جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس کو اچھی طرح گھمائیں اور اسے آپ فرائی کریں۔ آپ اسے براؤن ہونے تک فرائی ہونے دیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے کرسپی سنیک جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ ان کو اس طرح سے تیار کرنے کے بعد آپ اسے نکال لیں۔ اسے آپ پونی میں یا کسی بھی جالی کی مدد سے نکال لیں تاکہ اس کی شیپ جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ اچھی طرح ریموو ہو جائے۔ اب آپ دوسری شیپ کے سنیک جو ہیں اس کے اندر ڈال لیں۔ اب میں آپ کو جلیبی والے سنیک جو ہیں اس کے اندر ڈال کے اسے فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح فرائی کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے جو ہے وہ فرائی کیے ہیں۔ جب یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں آپ دیکھیں کہ جب یہ اوپر اٹھ کے گھی کے اوپر آنا شروع ہو جائیں تو آپ اس کو حرکت دیں۔ اس کی آپ سائڈ چینج کریں، آرام کے ساتھ آپ نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ اس کو آپ نے زیادہ حرکت نہیں دینی۔
फिर जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो आप इसको जिस तरह चाहें हरकत देंगे, ये टूटेंगे नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे बेहतरीन शक्ल के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, फटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। इस तरह से आप बाकी जो बॉल हैं इनको भी आप फ्राई करें। आप कोई भी सूजी की रेसिपीज बनाते हुए इनको आप आराम के साथ फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इसको जल्दबाजी में फ्राई करेंगे या हरकत देंगे तो ये बिखर जाएंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। और आइकॉन का बटन भी, बेल का बटन भी प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहे। आप देखें बाउल भी आप इसी तरह फ्राई करें जिस तरीके से आपने दूसरी रेसिपीज जो हैं दूसरी शेप की फ्राई की हैं, इस तरह इनको भी फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे बेहतरीन फ्राई हुए हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, बिखरे नहीं हैं और फटे भी नहीं हैं। जब ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इन सब को निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप खुद देख सकते हैं कि ये तीनों शेप के कितने अच्छे बेहतरीन जो हैं बिल्कुल अपनी असली हालत में फ्राई हुए हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुए हैं, टूटे भी नहीं हैं। ये सिर्फ आपकी रेसिपीज़ को समझने में, अगर आप रेसिपीज़ को अच्छी तरह समझेंगे तो आप भी पहली ही दफ़ा इस तरह से तैयार कर सकेंगे। अब मैं आपको चाशनी बनाने का तरीका दिखाती हूँ। इसके लिए आप एक प्याली चीनी लें। आप चीनी की जगह देसी खंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक प्याली पानी शामिल करें। जितनी आपने चीनी लेनी है इतना ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी जो है वो पिघल जाए। जब चीनी अच्छी तरह पिघल कर पानी में मिक्स हो जाए तो आप इसमें खुशबू और जायके के लिए इलायची, दालचीनी, लौंग, कोई भी मसाला जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें रेड फूड कलर चुटकी भर शामिल करें और चुटकी भर आप येलो फूड कलर शामिल कर लें। अगर आपके पास येलो नहीं है तो आप ब्लू फूड कलर जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसका ख़ास सा कलर तैयार कर लें। जब चाशनी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, बुलबुले बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि ये तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको तार में नहीं पकाना। आप हाथ के साथ चेक करें, अगर हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो समझ लें कि तैयार हो चुकी है। अब आप इसके अंदर रेसिपीज़ की एक शेप को डाल लें। अगर आपके पास चाशनी ज़्यादा है तो आप सारी रेसिपीज़ को भी इसके अंदर मुख्तलिफ शेप को इकट्ठा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर चाशनी कम है तो आप एक एक करके इसको इसके अंदर शामिल करें और 1 से 2 मिनट तक इसमें भिगा रहने दें। अगर आप नरम और जूसी रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसके अंदर पकने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर से क्रिस्पी हो और अंदर से नरम हो तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और 1 मिनट के बाद इसको निकाल लें। लेकिन अगर आपको नरम डिस्ली रेसिपीज़ पसंद है तो फिर आप 1-2 मिनट तक इसको पकाएं। पकाने के बाद आप चूल्हा बंद करें, चम्मच लाकर आप इसको मिक्स करें ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब 1 से 2 मिनट के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन दें और चूल्हा बंद करके 2-3 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें। आप देखेंगे कि इस तरह से रेसिपी जो है वो अपनी मकदार से फूलकर दुगनी हो चुकी है, अपने साइज से दुगनी हो चुकी है। जब चाशनी अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए तो आप इसको निकाल लें। अब आप इसको निकाल कर चाशनी को आप देख सकते हैं कि सारी शक्ल की रेसिपी जो है वो कितनी नरम जूसी
تیار ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کو کرسپی ریسپی پسند ہے تو آپ زیادہ دیر اس کو چاشنی میں نہیں ڈبوئیں۔ اب میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھاتی ہوں، آپ خود دیکھ سکیں کہ ریسپی جو ہے وہ کتنی بہترین ڈسلی نرم اور جوسی تیار ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی شیپ کی ریسپی جو ہے وہ گھر میں بنائیں گے تو آپ باہر کی مہنگی مٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے۔ اگر آپ کو جلیبی بنانا مشکل لگتا ہے تو آپ اس آسان طریقے کے ساتھ یہ جلیبی بنا کر دیں، بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں، مہمانوں کو دیں، سبھی کو پسند آئے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے گی۔ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی شیپ جو ہے وہ زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔